چونکا دے خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، اور ایک بار پھر ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آج کا دن ہمارے لیے برکتوں والا، عافیت والا، رحمت والا، خیر والا بنائے. آمین. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ خاص آپ کے سوالات کے لیے، آپ کے خواب کی تعبیر کو بیان کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. تو آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، میسیجز بھی کر سکتے ہیں. اسکرین پر دیے گئے نمبرز کو نوٹ کیجئے، ہمیں کال کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کال کو شامل سلسلہ کیا جائے گا. اور ہماری یوٹیوب اور فیس بک سوشل میڈیا پیج پر جا کر آپ ہمیں میسیج کے ذریعے بھی آپ ہمیں سوالات لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کی میسیج کو، آپ کی خواب کی تعبیر کو بیان کیا جائے گا. بڑھیں گے آپ کے سوالات کی جانب، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. نبی رحمت شفیع امت صاحب جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. کمال کی بات ہے نا، اگر آج کسی کو فریاد سنانی ہو، کوئی عرض دینی ہو، کچھ بتانا ہو، کچھ پیش کرنا ہو تو جانا پڑتا ہے. اور حضور کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا ہو تو یہیں سے بیٹھ کر درود بندہ پڑھے، حضور پر سلام پیش کرے اور عرض کرے. میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، یا رسول اللہ انظر حالنا، حال بتائے حضور کو، انشاءاللہ کئی مسائل، کئی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مولانا اسد مدنی صاحب موجود ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین. حضور آج ایک نیا دن ہے، ایک نئے دن کا آغاز ہے. میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، سلسلہ تو ویسے ہمارا خوابوں کی تعبیر ہے، مگر میں چاہوں گا آپ سے ہم کچھ نہ کچھ مدنی پھول ایسے لے لیں جو زندگی کے اندر کام آئیں. کیا فرمائیں گے حضور؟ الحمدللہ ابھی ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ بس آیا ہی چاہتا ہے. بالکل. اور محرم الحرام کئی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ایک تو اس کی ابتدا میں یکم محرم ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، بالکل، اس کا ہم ذکر خیر سنتے ہیں، کرتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ 10 محرم تک کے جو واقعات ہیں، خاص طور پر واقعہ کربلا ہے، فضائل اہل بیت ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کے فضائل، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا بھر میں بیان کی جاتی ہیں. تو اس تعلق سے ہمیں اپنے مطالعے کو اور اپنی اسٹڈی کو بہتر کرنے کی ضرورت پہلے بھی رہی اور اب بھی رہنی چاہیے. بالکل ایسا ہی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر بہت لکھا گیا، ہمیشہ سے لکھا گیا، لیکن ایک بڑی ہی یونیک جو کاوش ماضی قریب میں کی گئی، اور دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ المدینۃ العلمیہ نے جو کی 2 جلدوں پر اردو زبان کے اندر، کہہ سکتے ہیں کہ سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا انسائکلوپیڈیا ہے. صحیح. شاندار کتاب ہے، اور کئی اعتبار سے اس کتاب کو بڑی اہمیت حاصل ہے. 2 جلدیں ہیں، تو یہ کم و بیش 1300-1500 صفحات ہوں گے ان کے دونوں جلدوں کے ملا کر. لیکن اتنی خوبصورت، اتنی زبردست، اتنی مدلل اور مفصل، اتنی تفصیل سے تخریج کے ساتھ اس کے اندر جو کام کیا گیا ہے وہ آپ کو شاید کہیں اور نہیں ملے گا. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، بلکہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے، تو یہ کتاب حاصل کیجئے. ابھی سے شروع کریں گے تو شاید 1 جلد مکمل ہو سکے،
جو جتنا زیادہ پڑھے گا ظاہر اتنی برکتیں حاصل کرے گا. تو علم حاصل کرنا یہ بھی اہم ہوتا ہے اور صحیح ذریعے سے حاصل کرنا یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے. ورنہ بعض اوقات غلط چیز غلط جگہ سے ہم پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہماری سوچ بھی غلط ہو جاتی ہے. تو ماشاءاللہ سیرت پر المدینۃ العلمیہ کے جو کام ہیں ان میں سے ایک بہت ہی نمایاں اور بہترین یہ کام ہے سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. آن لائن بھی آپ کو اویلیبل ہوگی. اپنا مکتبۃ المدینہ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ وزٹ کر کے حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. تو اسے حاصل کیجئے، ڈاؤن لوڈ کیجئے، پڑھیے، دوسروں تک پہنچائیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. جزاک اللہ خیرہ. میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ سے کچھ اور بھی گفتگو اس پر کی جائے، مگر سلسلہ ہمارا خوابوں کی تعبیریں ہیں تو انشاءاللہ خواب بھی ہم شامل کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کالز کرتے رہیں، میسیجز کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی کالز کو بالکل شامل کیا جائے گا. تو آپ کی کالز کا ہمیں انتظار رہتا ہے، تو آپ بالکل کال کریں. ابھی ہم انشاءاللہ میسیجز کے ذریعے جو سوالات موجود ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. ایک خواب ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ایک پودا ہے، ایک پھول کا نام ہے رات کی رانی، اس کو دیکھا ہے اور اس کی خوشبو سونگھ رہے ہیں. اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ اس خاص پھول کی تعبیر تو کہیں پڑھنے میں یاد نہیں ہے. البتہ پھول کا دیکھنا، خوشبو کا سونگھنا پازیٹیو ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے. تو اسے پازیٹیو لینا چاہیے. ہو سکتا ہے عنقریب انہیں کوئی اچھی خبر سننے کو ملے. کوئی کام تھا جو اٹکا ہوا تھا تو انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا. اسی طرح کوئی اچھی خبر کے یہ منتظر تھے تو اللہ کی رحمت سے وہ سننے کو ملے گی. تو یوں مجموعی طور پر پھولوں کا دیکھنا یا ان کی خوشبو کا سونگھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے. تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا، یہ پھولوں کا دیکھنا یعنی ہر پھول کی پھر الگ تعبیر ہوتی ہے؟ کچھ پھولوں کی تعبیر بیان کی گئی ہے. صحیح. جیسے کہ گلاب کا پھول ہے تو اس کی ایک تعبیر بیٹے سے بھی کی جاتی ہے. صحیح. اور بھی اس کی تعبیریں ہیں. تو کچھ ایسے پھول ہیں کہ جن کی تعبیریں علماء نے کتاب میں تحریر کی ہیں. صحیح. ویسے جنرلی گلدستہ، باغ، پھولوں کا کوئی ایسا ہار یا پھولوں کا پودا دیکھنا یہ مجموعی اعتبار سے خوشی کی، اچھی خبر کی علامت ہوا کرتا ہے. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. جی ایک اور خواب ہے، علی رضا مدنی ہیں سیالکوٹ سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں جوؤں کو دیکھا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ اگر کسی کو واقعی سے آزمائش کا سامنا ہے پھر تو یہی کہیں گے کہ اس کی ایک کیفیت ہے جو اس نے خواب میں دیکھی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے. یہ کسی آزمائش میں مبتلا ہونے، کسی سخت چیز کا سامنا کرنے، نقصان کا سامنا کرنے، اللہ پاک کی طرف سے آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت اور دلیل ہوتا ہے. تو جو اس طرح کا خواب دیکھے اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے ایک تو دعا کرے اور بہت بہتر ہوگا کہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ ضرور کرے. صحیح. تو صدقہ چونکہ بلا کو ٹال دیتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت کا بھی سلسلہ رہے گا. اور اگر کوئی ایسی آزمائش آنی ہوگی تو اللہ پاک کی رحمت سے اس سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے. تو صدقہ کرتے رہنا چاہیے لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں اور اپنے جو کام ہیں، اپنے جو معاملات ہیں ان کو بھی درست طور پر مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. اور اگر ظاہری اعتبار سے کوئی اس آزمائش کا شکار ہے تو ظاہر اس کے پھر جو ظاہری اسباب ہیں ان کو دور کیا جائے گا تو حفاظت ہوگی. صحیح صحیح، جزاک اللہ. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. خواب کے اندر دشمن کو دیکھا ہے، مختلف رنگ کے سانپ دیکھے ہیں. ویسے سانپ کی بات آتی ہے تو دشمن کی بات فوراً آ جاتی ہے، مگر یہاں پر ایک نہیں ہے، مختلف ہیں اور ان کی کلرز بھی ڈیفرنٹ ہیں. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں مجموعی طور پہ تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ کوئی اچھا خواب نہیں ہے. پورے لوگوں کی، نقصان پہنچانے والوں کی یہ علامت ہے. تو جس نے خواب دیکھا ہے اسے اپنے معاملات کو بغور دیکھنے کی ضرورت ہے اور حاجت ہے. البتہ بعض کلرز ایسے ہیں کہ جو بیماری کی بھی علامت ہوتے ہیں. صحیح. تو ہو سکتا ہے وہ کلر بھی انہوں نے دیکھا ہو. تو چاہیے کہ اپنے جو معاملات ہیں ان پہ غور کریں. بعض اوقات بیماری کا سبب ہم خود بن رہے ہوتے ہیں
تو ایسے اسباب یا ایسی بے احتیاطی جس سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ محفوظ بھی رہیں گے اور بہتر بھی رہے گا۔ جیسے کہ ابھی عید قربان گزری ہے تو گوشت کا استعمال بہت اچھی بات ہے، بہت مفید بھی ہے، صحت مند بھی ہے، سب کچھ ہے۔ گوشت ایک بہترین غذا ہے، انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہی اگر ضرورت سے زیادہ یا حد سے زیادہ استعمال کیا جائے تو بیماری کا باعث ہو سکتا ہے۔ اسی طرح درست پکا ہوا نہ ہونا یہ بھی بیماری کا باعث ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کو قربان کرنے کے بعد صفائی کا خیال نہ رکھنا یہ بھی بیماری کا باعث ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ وہ گلیاں، وہ محلے جہاں پر صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا تو ظاہر ہے آلائشیں یا خون وغیرہ وہ کچھ دنوں کے بعد پھر سڑتا ہے، پھر اس کے اندر عجیب و غریب مخلوقات بھی پیدا ہوتی ہیں، پھر جرمز عام ہوتے ہیں، پھر بیماریاں پھیلتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہوں گے۔ تو اسباب کی جو میں بات کر رہا تھا، تو بعض اوقات ایسا سبب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور ہماری توجہ میں نہیں ہوتا۔ بالکل۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور خاص طور پر جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے وہ ضرور اس بات کا خیال اور دھیان رکھے، تو انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے حفاظت کا سامان ہوگا۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ جی ہمارے پاس کالز کے ذریعے بھی سوالات موجود ہیں، جی کال دیجئے گا۔ محمد احتشام اتاری خانے باز سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ خواب کے اندر نظر ہے مسجد کے اندر میں محفل میں بیٹھا ہوں اور وہاں پر کھجورے کھا رہا ہوں، اور حقیقت حال کے اندر میرا کھجور کو دیکھنے کو دل بھی نہیں کر رہا ہے۔ برائے مہربانی فرما کر خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ اور دوسرا خواب کی تعبیر یہ پوچھنی تھی کہ بھابھی کو نظر آیا جیسے ان کے گھر محفل ہو رہی ہے اور کسی دو نیک بندوں کو وضو بھی کروا رہی ہیں۔ برائے مہربانی فرما کر بھابھی کا بھی خواب بتا دیجئے۔ جی خواب میں کھجوروں کا دیکھا ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ کھجور کا دیکھنا اور کھانا تو بہت اچھی علامت ہے، صحیح، نیکی کی توفیق ملنے کی دلیل ہے، تو یوں تو پازیٹیو ہے۔ ماشاء اللہ۔ لیکن یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ویسے مجھے کھجور دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ ویسے پہلی بار سنا ہے کہ کسی شخص کو کھجور سے اتنی بے رغبتی ہو، اور یعنی یہ اگر طبیعت ہے تو مزیدار نہیں ہے، صحیح، کیونکہ کھجور جو ہے ان غذاؤں میں سے ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں رہیں۔ بالکل، اپنی طبیعت کو منانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ رغبت اس کی طرف پیدا ہو۔ اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی معاذاللہ اس نیت سے اس سے رغبت نہیں رکھتا، طبیعتیں ہوتی ہیں، بعضوں کی طبیعت مائل ہوتی ہے، بعضوں کی نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات طبیعت مائل کی بھی جا سکتی ہے، بتکلف بھی کی جا سکتی ہے۔ اور ویسے بھی کھجور جو ہے وہ ایک تو ویسے ہمیں محبوب ہے، دوسرا اس کی افادیت بھی بہت زیادہ ہے۔ بالکل، جو بھی اس کا صحیح استعمال کرے اور مناسب مقدار میں کرے تو بہت ہی شاندار غذا ہے یہ، تو اس کی طرف رغبت ہونی چاہیے۔ دوسرا کیا خواب تھا ان کی بھابھی کا؟ کوئی انہوں نے خواب ہے؟ کہا کہ دوسرا خواب یہ تھا کہ بھابھی نے کسی کو دیکھا ہے اور ان کو وضو کروا رہی ہیں، تو اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ اب یہ نہیں بتایا کہ وہ محرم ہے یا نامحرم ہے خواب میں۔ مبہم ہے، کچھ بیان نہیں کیا جا سکے گا، کچھ ڈیٹیل ہو تو انشاءاللہ عرض کیا جا سکے۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ جی ایک اور کال دیجئے گا۔ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ میرا نام بلال رضا ہے اور میں نابینا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیروں کا علم کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جی حضور، کئی لوگ یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر آپ بتاتے نہیں ہیں کہ کیسے حاصل کیا جائے۔ آج بتا دیں کہ کیسے حاصل کیا جائے، کہیں پر کوئی ٹیچر ہیں پڑھانے والے یا کیا ماجرا ہے؟ نہیں، میں تو کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ نہیں ویسے ہر بار بتا ہر دیتے بندہ سیکھنا چاہتا ہے، مگر آپ کوئی ٹیچر کا نام نہیں بتاتے، آپ کتاب بتا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے کا پروسیس نہیں بتاتے۔ ہاں، تو کتاب بھی تو علم کا ذریعہ ہے نا، تو دو ہی ذریعے ہیں جو بڑے ہیں، جو مین ہیں، جو کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، وہی اس علم کو حاصل کرنے کے بھی ہیں۔ صحیح، اور وہ ہے کہ کسی ماہر سے سیکھنا۔ تو اب ظاہر ہے اس طرح تو میں کسی کو نہیں جانتا کہ جو باقاعدہ یہ علم سکھاتا ہو، صحیح، تو جس کو شوق ہے وہ تلاش کرے گا، تو ماشاءاللہ علماء ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور اس علم کے ماہرین بھی موجود ہوں گے، تو کسی بھی اس علم کے ماہر سے رابطہ کر کے ان سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا ذریعہ جو ہے وہ کتاب پڑھنا ہے، تو اس موضوع پر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، اردو میں تو شاید سینکڑوں نہ ہوں،
کچھ معروف کتابیں ہیں جو مل جاتی ہیں، لیکن عربی کے اندر سینکڑوں کتابیں ہیں، یعنی کہ کتابیں رسائل اگر ہم اس کو ملائیں گے تو بہت بڑی تعداد میں، تقریباً یہ آپ کو جتنے بھی آپ بڑے بزرگوں کے نام سنیں گے یا مشہور علماء کے نام سنیں گے تو ایک تعداد ہے ان میں سے جنہوں نے اس فن پر بھی تحریر کیا ہے. یعنی کہ بعض ایسے فقہا ہیں کہ جن کی شہرت تو فقہ کے اعتبار سے ہے، لیکن علم تعبیر پر بھی انہوں نے بہترین کتابیں لکھی ہیں. بعض ہیں جو جن کی شہرت بطور مفسر کے ہے، ایسا ہی، لیکن انہوں نے بھی ماشاءاللہ اس علم پر لکھا اور بڑی ڈائیورسٹی کے ساتھ لکھا ہے. یعنی کہ جب اس کو پڑھنا شروع کیا تھا تو میرے لیے بھی بہت ساری چیزیں نئی تھیں، اس طرح باقاعدہ پہلے پڑھا بھی نہیں تھا. تو بہت اعتبار سے لکھا ہے، بڑی شاندار ترتیب سے لکھا ہے. کسی نے ابواب بندی کسی اور اعتبار سے کی ہے، کسی نے کسی اور اعتبار سے کی ہے، اور بڑا ہی دلچسپ ہے یہ. لیکن بالکل یاد رہے، ایک بات عرض کر دوں کہ فقط اس کے موضوع پر ایک کتاب کو پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ علم تعبیر کی جو بھی آپ کتاب دیکھیں گے تو اس کی ابتدا میں ہی کئی علوم علماء نے تحریر کیے ہیں کہ جن کا علم ہو تو ہی یہ علم مکمل ہو سکتا ہے یا مفید ہو سکتا ہے. صحیح. مجموعی طور پر کافی ساری چیزیں ہیں جو سیکھنے کی ضرورت رہتی ہے. تو بہرحال علم ہے، ہمیشہ رہے گا. تو جو سیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے تو معلومات کر کے باقاعدہ طور پر اسے سیکھا جا سکتا ہے. لیکن صرف کچھ جنتری پڑھ لینا یا فقط ایک بازار سے کتاب لے کر اس میں جو لکھا ہے اب آپ سمجھیں کہ آپ اس کے ماہر بن گئے، تو ایسا نہیں ہوتا. اور نہ ہی ایک عام شخص کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ خود سے کتاب سے دیکھ کر کوئی تعبیر اپنے لیے لے لے. تو یہ بڑی خطرناک بات بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کوئی بھی علم ہو اس کو سیکھا جائے تو ہی یہ زیادہ مفید ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک چیز میں چاہوں گا یہاں پر کہ کچھ پوچھنا، مگر میں ناظرین کو کہوں گا کہ آپ کالز کرتے رہیں، میسج کرتے رہیں. میں خوابوں سے ریلیٹڈ ہی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی لیں گے، مگر اسد بھائی سے کچھ معلومات انشاءاللہ لینا چاہوں گا. حضور، کتاب جب موجود ہے تو اس کے بعد تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جب کتاب موجود ہے اور کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے پھر تعبیر نہ بتانے میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر بتا بھی رہے ہیں تو کوئی ایشو تو نہیں ہونا چاہیے نا پھر؟ ہاں جی، اسی کتاب میں ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف یہ پڑھ کر تعبیر مراد نہیں لی جا سکتی. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی 10 چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے. صحیح. تو جیسے کہ ایک میڈیکل کی کتاب ہے تو اس میں میڈیسن کے نام تو لکھے ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اسی کتاب میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ فقط یہ پڑھ کر آپ کو میڈیسن نہیں کھانی، اس کے لیے آپ کو جو ہے نا پوری ڈاکٹری چاہیے. اس کتاب کے علاوہ بھی 10 کتابیں پڑھنی ہوں گی. اور صرف دوائی کا، اب یہ جو میڈیسن کمپنیز والے ہوتے ہیں نا، میڈیکل ریپ جو ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، تو ان کو اس دوا اور اس پروڈکٹ کے بارے میں بڑی اچھی معلومات ہوتی ہیں. ایسا ہی. بعض اوقات ڈاکٹر سے بھی زیادہ معلومات ہوتی ہیں. بالکل. لیکن کبھی بھی میڈیسن بیچنے والی کمپنی کے کسی ملازم کو کوئی اپنا ڈاکٹر یا معالج نہیں بنا لیتا. ایسا ہی. کہ بھئی تم کو میڈیسن کمپنی میں کام کرتے ہو جہاں پہ دوائیاں بنتی ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ دوائی شوگر کی ہے تو مجھے سجیسٹ کر دو نا. کبھی بھی نہ وہ سجیسٹ کرے گا نہ کوئی مریض اس کے پاس جائے گا، کیونکہ صرف میڈیسن کا نام اور وہ کس مقصد کے لیے یہ تو لکھا ہوا ہے. صحیح. لیکن صرف یہ کافی نہیں، اس کے علاوہ مریض کی 10 چیزیں اور دیکھنے کی، تجربے کی حاجت ہوتی ہے. تو ایسے ہی فقط کتاب میں یہ لکھا ہوا ہونا کہ شیر کا دیکھنا یہ ہے، یہ کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ بھی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات تو بظاہر کچھ ہے اور اس کے پیچھے کچھ اور نکلتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو جس طرح ہر چیز کا، اب مثال ہے انجینئرنگ کی کتابیں تو موجود ہیں، بالکل کتاب پڑھ کر اپنے گھر کا نقشہ تو نہیں بنا لیتا. ایسے ہی. اس میں نے اتنا مٹیریل لگانا ہے اور اتنا یہ کرنا ہے، کتاب میں تو لکھا ہوا ہے. تو خالی وہ کتاب میں لکھا ہوا ہونا کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ مکان بنانے کے لیے 10 اور چیزیں، 10 اور مہارتیں چاہیے ہوتی ہیں جو اس کنسٹرکشن کا جو ماہر ہے وہ جانتا ہے. ایسے ہی. تو اسی لیے جس طرح میں نے دنیاوی مثالیں اس لیے دی تاکہ سمجھنا آسان ہو، تو دینی معلومات اور دینی جو چیزیں ہیں اس میں بھی علماء سے پوچھ کر اور رابطہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے. ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ فقط فقہ کی کتاب کا ہونا بھی کافی نہیں ہے. ایسا ہی. اگر فقط ایک عام آدمی کے لیے کہہ رہا ہوں
وہ کتاب نکالے اور اس میں سے مسئلہ ڈھونڈ کے اس پر عمل شروع کر دے تو بہت دفعہ وہ نقصان بھی اٹھا سکتا ہے. تو جو عالم ہے، جو ماہر ہے، اسی سے ہم مسئلہ پوچھیں گے، سمجھیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے. کیونکہ بعض اوقات ایک مسئلہ لکھا ہوا تو ہے اور بظاہر نظر آ گیا کہ بڑا واضح ہے، لیکن اس کی 4 اور صورتیں بھی ہوں گی جو پڑھنے والے کے پیش نظر نہیں ہوگی. تو اسی لیے پھر مفتیان کرام کے پاس بھیجا جاتا ہے. تو جو جس علم کا ماہر ہے اسی سے پوچھنا یہ لاجیکل بھی ہے، عقل مندی بھی ہے، تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، اور یہی سمجھداری بھی ہے. یعنی کسی بھی چیز کو سیکھا جائے تو اس سے پہلے اس کی جیڈیز کو، اصولوں کو سمجھ لیا جائے اور اس علم کو کمپلیٹ حاصل کرنے کے بعد پھر اس کی طرف جایا جائے. جزاک اللہ خیرہ. جی ہمارے پاس کالز بھی موجود ہیں، انشاءاللہ کالز لیتے ہیں. جی کال دیجیے گا. میرا نام محمد فراز ہے، میں صوبہ سندھ ضلع سانگھڑ سے ہوں. میرے کو خواب کی تعبیر بتا دے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ 2 پتھر منہ سے نکلتے ہیں، سیدھا کے ہاتھ میں کرتے ہیں. اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ جی جناب، 2 پتھر ہیں، منہ سے نکلتے ہیں اور گرتے ہیں، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ اچھا خواب نہیں ہے. جس نے خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ اپنے دینی معاملات پر غور کرے. صحیح. ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی ایسا کام سرزد ہو رہا ہو جو شرعاً اجازت نہیں ہے اس کی، صحیح، ناجائز ہو. تو اگر اپنے آپ کو ایسے کام میں مبتلا پائیں تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور دور کریں. جس نے خواب دیکھا ہے تو خود احتسابی کر لے. بعض اوقات تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، میں اس میں مبتلا ہوں یا غیر شرعی کام ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے. بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی اور توجہ کرنے سے بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو خواب بھی ایک تنبیہ ہوا کرتا ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ خواب کے ذریعے بھی بندے کو یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو بہتر کرے اور درست کرے. تو اللہ پاک خیر فرمائے. ویسے ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے کہ میری نمازوں کا کیا معاملہ ہے، میرے فرض علوم کا کیا معاملہ ہے، میرے اور جو دیگر معاملات ہیں، نجی معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، حقوق العباد کا معاملہ ہے، حقوق اللہ کا معاملہ ہے، تو میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں. تو انشاءاللہ غور کرتے رہیں گے تو توجہ بھی جاتی رہے گی اور نقصان سے بچنے میں کامیاب بھی ہوتے رہیں گے. جزاک اللہ خیرہ. جی ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام محمد عمران اطاری ہے، میں ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میری وائف نے خواب دیکھا ہے اور خواب دیکھا کچھ دن پہلے اپنے بیٹے کے، جو میرا مسئلہ بیٹا ہے اسے تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے، اسے بلڈ لگواتا ہوں. تو پہلے نمبر پہ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اسے صحت دے دے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی میں نے دیکھا کہ ہسپتال میں جو ہے نا وہ داخل ہے اور جب میں اسے دیکھنے کے لیے گئی ہوں اس کے اوپر نا پورے جسم پہ وہ سفید کپڑا ڈال دیا ہوا ہے. داخل کس لیے تھا؟ وہ اس کے پورے جسم پہ نا ریڈ دانے نکل گئے تھے. تو جب اس کا پتہ لینے گئے تو اوپر کپڑا آ گیا. پھر کچھ دنوں بعد پھر دوبارہ خواب دیکھا ہے. انہوں نے خواب کے اندر کہ درود پاک پڑھا رہی ہیں اور کہاں پہ پڑھا رہی ہیں یہ نہیں پتا، اتنا پتا کہ درود پاک پڑھا رہی ہیں اور ساتھ جو ہے نا مٹھائی وغیرہ تقسیم کروا رہی ہیں. تو جزاک اللہ اس حوالے سے خواب کی تعبیر سماعت ہے. جی حضور، 2 الگ الگ خواب ہیں. ایک میں تو ان کے بیٹے کے لیے دعا بھی فرما دیں، تھیلیسیمیا کے مریض ہیں. یہ انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کو مرض جو ہے وہ دانوں کا ہے اور دانے وغیرہ نکلے ہوئے ہیں اور وہ کہیں دوائی وغیرہ لینے کے لیے جاتی ہیں تو آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ان کے سر پر کسی نے جس طرح کوئی کپڑا ڈھک دیا ہو. ایک یہ ہے خواب. پہلے اس کی تعبیر بتا دیں پھر انشاءاللہ. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. واقعی بڑی آزمائش والا یہ مرض ہے اور یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے علاج کے لیے اور سروائیول کے لیے والدین کو بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے. اور ہر مریض کے اعتبار سے اصل میں اس میں بلڈ چونکہ چینج ہوتا ہے تو یہ بھی ایک کام ہے. اور دوسرا بہت ساری پرہیز اور چیزوں کا خیال رکھنا یہ بھی معاملہ رہتا ہے اور طویل المدت ہوتا ہے اس کا علاج. بہرحال اللہ پاک ہی شفا عطا فرمانے والا ہے. اس کے در سے اگر ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. ہم بھی دعا کرتے ہیں، ناظرین بھی دعا فرمائیں ان کے لیے بھی. اور بھی اگر ہمارے ناظرین میں کوئی مریض ہوں یا دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان اس مرض کا شکار ہیں تو اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے. آمین. دوسرا یہ جو کپڑا ڈھکنے والی بات ہے تو اس سے کوئی ٹینشن نہ لے اور نہ ہی اس سے کوئی نیگیٹیو ایسی فال لینے کی حاجت ہے. ہو سکتا ہے کوئی خیال ہو ذہن کے اندر چل رہا اور وہی انہوں نے خواب کے اندر دیکھ لیا. باقی ریڈ نشانات تو مجھے کنفرم تو نہیں ہے لیکن چونکہ بلڈ سے اس کا تعلق ہے اس مرض کا
تو ہو سکتا ہے مریض کے جسم پر کچھ علامتیں اس طرح کی ظاہر ہو جاتی ہوں اور وہی چیز انہوں نے خواب کی شکل میں بھی دیکھ لی ہو. تو بہرحال اس سے کوئی گھبرانا یا پریشان ہونا یا کوئی نیگیٹو امپیکٹ لینا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. آپ علاج کر رہے ہوں گے، مزید بھی جاری رکھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں. صحیح. اچھا دوسرا خواب ان کا یہ تھا کہ خواب میں درود پاک پڑھوایا ہے، پڑھ رہی ہیں یا پڑھایا ہے کسی کو اور مٹھائی تقسیم کر رہی ہیں. اچھا ہے. خاص تعبیر. درود پاک تو ماشاء اللہ ہر مسلمان کے دل میں سے محبت ہونا ایمان کی علامت ہے، اور ہوتا ہے ماشاء اللہ درود پاک ہم پڑھتے ہیں، اسے محبت بھی رکھتے ہیں. تو ایک نیک کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو برکت کی بات ہے، محبت کی بات ہے. اور دوسری جو چیز بیان کی گئی وہ بھی باعث برکت ہے. اچھا خواب ہے، اللہ پاک اس کے برکت عطا فرمائے گا. کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا نیکی پر، خاص طور پر اسی طرح کی نیکی پر توفیق ملنے کی علامت اور دلیل ہوا کرتی ہے. تو جاگتے ہوئے بھی درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. بلکہ کوئی اگر وظیفہ چاہتا ہے اور اسے پتہ نہیں کہ کسی خاص کام کے لیے کیا وظیفہ اختیار کیا جائے، تو بہترین وظیفہ درود پاک ہے. بالکل. یعنی ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو درود پاک کی کثرت بھی اس نیت سے کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، تو ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. حضور میسیجز کے ذریعے بھی کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں سبز کاؤنٹر تسبیح دیکھی ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ اس کی کوئی خاص تعبیر تو نہیں ہے، ذرا ایک استعمال کی چیز ہے اور ذکر و اذکار کے لیے درود پاک کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کو اس سے رغبت ہو یا وہ استعمال کرتا ہو، تو اس لیے خواب کے اندر دکھائی دے دی. اچھا خواب میں دیکھا ہے کہ گھر جاتے ہوئے اپنا گھر کا رستہ بھول گئے ہیں اور کچھ سامان ایسا لگتا ہے کہ بھول کر آ گئے ہیں کہیں سے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ مبہم سا ہے، کیا سامان تھا، کہاں سے بھولا، کیسے ہوا. ہو سکتا ہے کہ واقعی ان کے ساتھ ایسا ہوا ہو، کبھی راستہ بھول گئے ہوں یا سامان بھول گئے ہوں. تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. عمومی حالات میں کبھی کبھار ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے، انسان ہے بھول جاتا ہے، تو کوئی خاص تعبیر نہیں. صحیح. جزاک اللہ خیرہ. اچھا خواب کے اندر چیری کا دیکھنا کیسا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ چیری ایک پھل ہے اور بہت ہی خوش ذائقہ پھل ہے. ایک وقت تھا کہ یہ تو بہت نایاب یا کمیاب ہوا کرتا تھا، اب بہرحال پھر بھی عام ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اچھا اس کی تعبیر ہے، کوئی نعمت ملنے کی علامت ہے. کوئی خاص اس کی تعبیر پڑھنا تو مجھے یاد نہیں ہے کہ اس خاص پھل کی خاص تعبیر ہو. بہرحال ایک اچھا اور میٹھا خوش ذائقہ پھل ہے، مفید بھی ہے. بالکل اس کا دیکھنا انشاءاللہ خواب دیکھنے والے کے لیے کوئی اچھی خبر کا باعث ہوگا. اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے. ویسے چیری کے فوائد بہت سارے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ایک خاص فائدہ اس کا خون بننا بیان کیا جاتا ہے. اگر کسی کے جسم میں خون کی کمی ہو، یا ویسے بھی نارملی تو کمیاں بہت ساری ہیں فی زمانہ، غذاؤں کا ٹھکانہ ہے نہیں اتنا، تو کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے. اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہو تو یہ پھل اسے موسم میں کھانا زیادہ مفید ہوتا ہے. ویسے تو آج کل پھلوں کا موسم کوئی خاص رہا نہیں، ہر موسم میں ہر پھل عموماً مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ فریز کر کے رکھ لیتے ہیں، پھر سارا سال چلتا رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو پھل جس موسم کا ہو اس موسم میں کھانا اس کا نعمت ہے اللہ پاک کی، اور مفید بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. صحیح. جزاک اللہ خیرہ. ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے میرے بھائی نے 15 دن پہلے کرائے پر گھر لیا ہے، اب خواب اچھے نہیں آ رہے. کبھی ایسا دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھر میں سب جمع ہیں جن میں زیادہ تر مرحومین ہیں، اور کبھی گھر تعمیر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی، رہنمائی فرما دیجیے. گھر کا تعمیر ہوتے ہوئے دیکھنا یہ تو ویسے ہی پازیٹیو ہے، اس میں تو کوئی ایسا نقصان کا پہلو ہے بھی نہیں. صحیح. مرحومین کو دیکھنا ہو سکتا ہے ان کے لیے باعث تشویش ہو، تو اس کا کوئی گھر سے تعلق نہیں ہے. صحیح. کوئی اس خواب کا اس گھر کے شفٹ ہونے سے یا اس جگہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. البتہ یہ ضرور کرنا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں، نیا گھر ہو، نئی دکان ہو، تو کچھ محفل کر لیں، کچھ درود پاک کی وہاں پر ایک خاص تعداد میں پڑھ لیا جائے، محفل نعت کر لی جائے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کر لی جائے. تو
یہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی نئی جگہ پر آپ جاتے ہیں تو انشاءاللہ باعث برکت ہوگا. اور ویسے گھر کی حفاظت کے لیے اور جنات سے یا نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا یہ بہت مفید ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہاں پر جنات سے اور دیگر نقصان پہنچانے والی مخلوقات سے بندے کی حفاظت رہتی ہے. یہ کر لیں تو انشاءاللہ دل مزید مطمئن ہو جائے گا. صحیح، جزاک اللہ خیر. جی ہمارے پاس کالز بھی موجود ہیں، کالز بھی لیتے ہیں. جی کال دیجیے گا. میرا نام محمد اعظم ہے، جیلم سے بات کر رہا ہوں. فجر کی نماز کے بعد دیکھتا ہوں کہ سمندر میں کسی چیز پر اکیلا بیٹھا پانی کے اوپر جا رہا ہوں. آگے پیچھے دیکھتا ہوں تو دور دور تک پانی کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. میں اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیتا ہوں، یا اللہ خیر مجھے بچاؤ. آنکھ کھل جاتی ہے. اس کی تعبیر بتا دیں. ڈر کا معاملہ ہے، خوف کا معاملہ ہے. بڑا سمندر ہے اور اکیلے ایک چیز پر پتھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھبراہٹ تو ہونی ہے. کیا فرمائیں گے حضور؟ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. ہو سکتا ہے کسی صاحب منصب اور بڑے شخص سے ان کا معاملہ ہو اور کسی آزمائش کا انہیں سامنا کرنا پڑے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی معاملہ چل رہا ہو آلریڈی اور اس کے اندر کسی آزمائش کا یہ شکار ہوں. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. اور میں یہ عرض کروں گا کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات اس نیت سے پڑھ لیں کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے آپ کو محفوظ فرمائے. تو انشاءاللہ بہتری والا معاملہ ہوگا. صلاۃ الحاجات پڑھنے کا طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے، بیسیکلی نفل نماز ہے. جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں تو 2 رکعت نفل اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ یا اللہ عز و جل میرا فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں معاملہ درست ہو جائے، کوئی آزمائش ہے تو یا اللہ عز و جل مجھے اس آزمائش سے بچا لے، محفوظ فرما دے. تو انشاءاللہ وہ کام اچھے انداز پر ہوگا. وہ جو بھی حاجت ہے، نیت ہے، اللہ پاک کی رحمت سے وہ مراد پوری ہوگی. صحیح. تو یہ پڑھتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. چلیں اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائیں. ایک اور کال ہمارے پاس ہے. جی کال دیجیے گا. میں طاہر نواز بات کر رہا ہوں جمن شاہ سے. میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں. خواب یہ ہے، میں باہر سویا ہوا ہوں، مجھے جنات نے گھیر لیا ہے. یہ اس کی تعبیر برائے مہربانی مجھے بتائی جائے. جی حضور، جنات کی تو کئی خواب دیکھے جاتے ہیں. کئی لوگ یہ بھی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی جناب ہم سو رہے تھے اور اچانک سے کسی چیز نے پکڑ لیا ہے، بہت زور لگایا مگر کسی چیز نے چھوڑا نہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی آنکھ کھلی تو دیکھا کچھ پاس نہیں تھا، اور کسی نے بتایا کوئی مجھے کھینچ رہا ہے. اسی طرح حضرت بتا رہے ہیں کہ جنات کو دیکھا ہے خواب کے اندر، دیکھا نہیں ہے، جنات سے یعنی کچھ تلخ کلامی چل رہی ہے. کیا فرمائیں گے حضور؟ اللہ پاک کا آسانی والا معاملہ فرمائے. بعضوں کا شیطان بندے کو پریشان کرتا ہے. صحیح. خواب میں مختلف شکلوں میں آ کر جنات کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور اس کا مقصد مسلمان کو پریشان کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال جنات کی حقیقت ہے، یہ ایک مخلوق ہے. بالکل. اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، اور مختلف ان کے انداز ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ نے حفاظت کا تعویذ وغیرہ نہیں لیا ہوا تو مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا جو بستہ ہے وہاں سے رابطہ کر کے تعویذ حاصل کر لیں. جہاں جہاں ہمارے مدری مراکز ہیں، اسی طرح جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، دیگر بھی جگہوں پر اس کے بستے لگتے ہیں، اسلام میں بیٹھتے ہیں، تعویذات وغیرہ دیتے ہیں. تو وہ اختیار کر لیں. اگر امیر علیہ سنت سے مرید ہیں تو شجرے کے اوراد ہیں وہ پڑھ لیں. بالکل. اور اگر کسی بھی پیر کامل سے مرید ہیں تو ان کی طرف سے جو اجازت دیے گئے اوراد ہیں، وظائف ہیں، وہ اختیار کر لیں. اور کچھ نہ کچھ اپنے شب و روز کی روٹین کے اندر حفاظت کے لیے ہمیں شامل رکھنا چاہیے. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تعویذات وغیرہ بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ یہ کیفیت نا بار بار بن رہی ہوتی ہے کہ کچھ بچے چڑھے ہوئے ہیں جسم کے اوپر، خواب کے اندر دیکھتے ہیں، بڑا زور لگاتے ہیں، نہیں چھوٹ رہا. اب یہ تعویذ بھی پہنے ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہیں کوئی ذہنی اسٹریس یا ڈپریشن والا معاملہ تو نہیں ہے کہیں؟ جسمانی اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کی وجہ سے بھی اس طرح کے خواب آ جاتے ہیں. صحیح. انسان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، بعضوں کا جب بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے جو آپ بیان کی، اور ذہنی پریشانی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، پاسبل ہیں. تو بہرحال ظاہری اسباب کی طرف بھی غور کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ
یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر وظائف وغیرہ نہیں پڑھ رہے تو پڑھ لیں، اور اگر تسلسل کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوں تو 21 بار سونے سے پہلے یا متکبرو پڑھ لینا چاہیے، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس طرح کے جنات کے ڈراؤنے جو خواب ہیں وہ آنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح، جزاک اللہ۔ اچھا حضور، ایک اور خواب ہے کہ ایک حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ابو کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ خواب میں آئے ہیں اور سب بہن بھائیوں کو کسی دعوت پر لے کر جا رہے ہیں، اور شاید اور جو حضرت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو اپنی گود میں اٹھا کر گھما رہا ہوں، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ دیکھیے، زندگی میں والد صاحب کے ساتھ بہت مقامات پر جانا آنا رہتا ہے، تو نارملی یہ ایک عمومی حالات ہیں جو ہر ایک کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں، تو وہی چیز انہوں نے خواب میں دیکھی ہے، تو اس کی تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہے۔ البتہ والد صاحب دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو دعا بھی کریں اور ایصال ثواب بھی کریں۔ اپنے والدین کو خواہ وہ حیات ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں، اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا چاہیے، اور انہیں تو فائدہ ہوگا، لیکن جو دعا کرنے والا ہے، جو اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے، تو اللہ پاک اس کے رزق میں برکت بھی عطا فرماتا ہے، تو بڑی اس کی برکتیں ہیں، یہ ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں بلی کو حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ ہاں جی، اس کی تعبیر جو ہے وہ بیماری سے کی جاتی ہے، تو خواب دیکھنے والا ہو سکتا ہے کسی بیماری کا شکار ہو، تو اب اگر یہ خواب دیکھ لیا ہے تو اپنے آپ کو ذرا کانشیس کر لینا چاہیے، ایسے اسباب جو بیماری کا باعث ہو سکتے ہوں تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض اوقات ڈاکٹرز نے سجیسٹ کیا ہوا ہوتا ہے کھانے پینے کے تعلق سے، سونے جاگنے کے اعتبار سے اور چیزوں کے معاملات کے حوالے سے، لیکن انسان اس میں حفاظت کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا، ایسے ہی، اور اسباب جو ہے وہ اختیار نہیں کر رہا ہوتا بچنے کے، تو اگر ایسا ہے تو خواب کو تنبیہ سمجھے، ورنہ ہو سکتا ہے کسی بیماری کا شکار ہوں، تو اللہ پاک انہیں محفوظ رکھے، غور بھی کریں اور اسباب کو اختیار بھی کریں تاکہ آپ ہر طرح کی بیماری سے بچ سکیں۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں مرغی کے انڈے دیکھے ہیں، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ یہ دیکھنے والے کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، مجموعی طور پر اس کا جو ایک نتیجہ ہے وہ نفع ہے، پروفٹ ہے، صحیح، فائدہ پہنچنا ہے۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، تو بہرحال جس نے دیکھا ہے تو اس کے حق میں بہتر ہے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی فائدے کی بات ان تک پہنچے گی۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں اپنی یا کسی اور کی شادی کا دیکھنا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ شادی کا کچھ خاص سیزن بھی چل رہا ہے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، اگر کسی کا تو نکاح کا ارادہ ہے، یا جیسے آپ نے کہا کہ شادی کا سیزن چل رہا ہے، تو گھر میں بات چیت چل رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، رشتہ دیکھ رہے ہیں، یا رشتہ طے ہو چکا ہے، اب تیاریاں ہیں، اب وہ شادی کی خواب دیکھتا ہے، تو اس کو تو ہم یہی کہیں گے کہ ایک روٹین کی چیز ہے۔ اب چونکہ روزمرہ بات چیت ہی یہ ہے، ذہن کے اندر بھی ہے، تو ایک ایسا کام جو کرنے کا ارادہ ہے وہ اس نے خواب کے اندر دیکھ لیا، تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو بیسیکلی ایک خوشخبری کی اور اچھی خبر پہنچنے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے، کیونکہ شادی خوشی کی علامت اور دلیل ہوا کرتی ہے، یہ تو اس کی ایک بنیادی سی بات ہے۔ البتہ افراد کے مختلف ہونے سے اس کی تعبیریں مختلف بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک کنوارا شخص دیکھتا ہے، اس کی تعبیر الگ ہو سکتی ہے، شادی شدہ دیکھتا ہے، اس کی تعبیر الگ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح شادی شدہ خاتون اگر شادی دیکھتی ہے تو اس کی تعبیر مختلف ہوگی، صحیح، مرد اگر دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر مختلف ہوگی، تو بہرحال پھر اس کی ڈائیورسٹی کافی زیادہ ہے، لیکن بنیادی جو اس کی ایک جنرل جو تعبیر ہے وہ خوشخبری سے اور اچھی خبر سننے سے کی جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ایک ہمارے پاس کال بھی موجود ہے، لاسٹ کچھ منٹ باقی ہیں، انشاءاللہ ایک کال لیتے ہیں۔ جی، کال دیجئے گا۔ خواب میں 2 بکری کے بچے خریدے ہیں، ان کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، خواب میں بکری کے بچے خریدے ہیں اور وہ بھی 2 خریدے ہیں۔ اچھا ہے، رزق میں برکت کی علامت ہے، اچھا خواب ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ خیرہ۔
ایک اور خواب لے لیتے ہیں ہم. خواب میں چوٹیوں کا پیچھا کرنا دیکھا ہے, اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ نہیں, کچھ پڑھنا یاد نہیں ہے کہ چونٹیوں کا پیچھا کرنا اس کی کوئی خاص تعبیر ہو. چوٹیوں کا پیچھا کرنا ابھی کہاں تک جا رہی ہے قطار, یہ بھی نہیں پتہ. نہیں, کوئی خاص یاد نہیں کچھ بھی پڑھنا. صحیح, جزاک اللہ خیرہ. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی کالز کو, آپ کے میسیجز کو شامل سلسلہ کیا ہوگا, اور اگر نہیں کر سکے تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, میسیج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کی کالز کو, میسیج کو شامل سلسلہ کیا جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خواب ایک پل دے خوشی, ایک پل یہ چونکا دے, خوابوں کی تعبیریں سچی ہے.